ایک ایسی دنیا میں جو بہت پریشان دکھائی دیتی ہے، ہم امید کو کیسے برقرار رکھیں؟ ہم روزانہ شہ سرخیوں کو دیکھتے ہیں، بگڑا ہوا اکنامک سچویشن، مہنگائی، عالمی وبائی، سیاسی ہلچل۔ پر امید محسوس ہونا مشکل ہے، پھر بھی امید کی بہت ضرورت ہے۔ امید کی 4 وجوہات پہ توجہ مرکوز کریں: حیرت انگیز انسانی عقل، فطرت کی لچک، نوجوانوں کی طاقت اور ناقابل تسخیر انسانی روح۔ ہم اپنے بچوں میں امید کیسے پیدا کریں؟ امید اور عمل کے درمیان کیا تعلق ہے؟ امید نے تحریکوں کو ہوا دی، ہمیں ان مسائل کا حل تلاش کرنے کی اجازت دی جن کا ہم یا دوسروں نے سامنا کیا ہے، اور بڑھتی ہوئی رکاوٹوں کے باوجود ہمیں آگے بڑھتے رہنے کے لیے ایک تسلی بخش اور مستحکم عمل دیا۔ امید میں رہنے سے نہ صرف اچھا محسوس ہوتا ہے بلکہ یہ آپ کی صحت اور تعلقات کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ امید رکھنے والے لوگ اپنے اہداف یا گولز حاصل کرتے ہیں، اپنے اہداف تک پہنچنے کے طریقوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے وہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ امید پرست لوگ گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھتے ہیں۔ امید پرست لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ گلاس کو کیسے بھر سکتے ہیں۔ وہ اس کتاب میں ایک باغ کے متعلق بتاتی ہیں، ایک پارک کے متعلق۔ یہ وہ زمین تھی جو بالکل بنجر تھی اور بالکل خراب ہو گئی تھی۔ ایک موقع پر یہ پارک 500 ایکڑ کا ایک خوفناک داغ تھا جہاں تقریباً کچھ بھی نہیں بڑھتا تھا، کیونکہ ایک سیمنٹ کمپنی نے ایک کان بنائی جس نے زمین کو تباہ کر دیا۔ کمپنی کے سی ای او نے نقصان کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ سال بہ سال باغبانی کی دیکھ بھال اور جنگلی جانوروں کے تعارف کے ساتھ علاقے کو تبدیل کر دیا گیا۔ کامیاب ہونے والے لوگوں کی کہانیاں سننے کی ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ وہ ہار نہیں مانتے۔ ہر شخص دنیا میں مثبت تبدیلی لانے میں مدد کر سکتا ہے۔ امید ایک فعال مصروفیت ہے جو ایک مطلوبہ مستقبل کا ویژن پیدا کرتی ہے، جبکہ اس کے باوجود ناگزیر رکاوٹوں کو دیکھ کر۔ امید کی کتاب ایک ایسی خاتون کی طرف سے ایک خط ہے جس کی شاندار زندگی ثابت کرتی ہے کہ حوصلے اور عزم کے ساتھ ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ امید کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ امید لوگوں کو دنیا میں تبدیلی لانے پہ مجبور کرتی ہے۔ آپ کو کبھی بھی پوری طرح سے اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کیا ہوگا۔ پر امید رہنے کے لیے آپ کو غیر متوقع کی توقع کرنی ہوگی۔ مصنف نے کئی مہینوں کے دوران بیٹھ کر امید اور نا امیدی کے لمحات کا تجربہ کیا۔ مصنف نے چمپینزیز یا بندروں کو دیکھا اور ان میں امید پیدا کرنے کی صلاحیت بھی دیکھی۔ جنگل میں چمپینزیز کو دیکھتے ہوئے اس نے ان کی شیطانی لڑائیاں اور خوفناک حادثات کے ساتھ نرمی کے لمحات بھی دیکھے۔ اس نے دیکھا جب ایک چمپینزی زخمی ہوتا تھا اور حالات مایوس کن نظر آتے تھے تو کچھ ہار جاتے تھے اور مر جاتے تھے، جبکہ دوسرے کے پاس ناقابل تسخیر جذبہ ہوتا تھا اور وہ بچ جاتے تھے۔ وہ اسے امید سے منسوب کرتی ہے، ایک ناقابل تسخیر قوت جو موت کے منہ میں بھی کھڑی رہ سکتی ہے۔ مصنفہ کے خیال میں امید کی 2 قسمیں ہیں، چھوٹی امید اور بڑی امید۔ چھوٹی امید ذاتی مسائل سے متعلق ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ خوش اور مکمل زندگی گزاریں گے،
ہم اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کی پرورش کرتے ہیں۔ بڑی امید زیادہ پیچیدہ ہے، یہ دنیا کے لیے امید ہے۔ اس کے لیے روشن خیال قیادت کی ضرورت ہے۔ مصنف ہمیں خبردار کرتا ہے کہ دنیا کے لیے امید ایک ذمہ داری ہے جس کے لیے ایک منظم انداز فکر کی ضرورت ہے۔ اگر حالات بدلتے ہیں تو امید پسندی مایوسی کی طرف جا سکتی ہے۔ امید پرست توقع کرتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب چیزیں درست نہیں ہوتی، مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ امید تاہم لچکدار ہے۔ یہ ایک پٹھوں کی طرح ہے جو مزاحمت اور مشکلات کے خلاف کام کرتا ہے۔ وہ اسے مزید مضبوط بنائے گا۔ امید چیلنجوں کا سامنا کرنے اور ناکامیوں پر قابو پانے میں پروان چڑھتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک حقیقت پسندانہ مقصد کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ ہونا چاہیے۔ تیسرا، آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ سورج غروب ہونے کے وقت بھی آپ زندہ رہیں گے۔ ہماری ذہنی صلاحیت ہمیں اس بات پر غور کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ دوسرا شخص کیا محسوس کر رہا ہے۔ ہم بعض اوقات کسی دوسرے شخص کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ہم ان کے درد کا تصور کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوتا، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ بہتر محسوس کرے۔ ہمدردی کا جذبہ زیادہ سے زیادہ امید پیدا کرتا ہے۔ وہ ایک کہانی بتاتی ہیں اس کتاب میں۔ بچپن کے دوست تھے۔ ایک موتیا کی وجہ سے اپنی بینائی کھو بیٹھا تھا، دوسرا حادثے میں دونوں بازو کھو چکا تھا۔ سال گزر گئے اور ان کی مشکلات نے انہیں بے بس اور افسردہ کر دیا۔ اب ہم کیا بھلا کر سکتے ہیں؟ اندھے نے پوچھا۔ اس کے دوست نے اپنے گاؤں کے ارد گرد ننگی پہاڑیوں کو دیکھا جہاں زمین بنجر تھی۔ اس نے اس کو زندہ تصور کیا جب وہ جوان تھا۔ میں جانتا ہوں، اس نے کہا، ہم تمام درخت دوبارہ لگا سکتے ہیں اور اپنے گاؤں کو دوبارہ سرسبز بنا سکتے ہیں۔ نابینا دوست نے اعتراض کیا، میں اندھا ہوں، تمہارے پاس پیسے نہیں، ہمارے پاس بیج خریدنے کے پیسے نہیں۔ دوست نے اس کے تمام اعتراضات کا جواب دیا، میں تمہاری آنکھیں بنوں گا، تم میرے بازو بنو گے اور ہم پودوں کی کلوننگ کر سکتے ہیں دوسرے درختوں کی شاخوں سے۔ اور یوں ان کی شجرکاری مہم چل پڑی، لیکن زمین بنجر تھی۔ ان کے پہلے 800 درختوں میں سے صرف 2 ہی سردیوں میں زندہ رہے۔ وہ لوگ ہمت نہ ہارے، ڈٹے رہے، اگلے سال زیادہ کامیاب رہے اور اب انہوں نے مل کر 10,000 سے زیادہ درخت لگائے ہیں۔ اگر لوگ جسمانی اور روحانی طور پر مل کر کام کریں تو وہ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اگر لوگ مل کر کام کریں اور امید رکھیں تو دنیا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اب غور کرنے کا وقت ہے، آپ کتنے پر امید ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ فرق ڈال سکتے ہیں؟ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کیا کریں گے دنیا کو صحیح کرنے کے لیے؟ امید ہی ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم مشکلات کا سامنا کرتے رہیں۔ جس طرح صرف ہم ہی حقیقی برائی کے قابل ہیں، میرے خیال میں صرف ہم ہی حقیقی پرہیزگاری کے قابل ہیں۔